ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا. جو جلتے ہیں تیرے نام سے ملحد و زندیق، انہیں خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا. بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا. بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا. جو بھی لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا. اور منافقوں کو ملے گی سزا، منافقوں کو ملے گی سزا، صحابہ کا دشمن اریسٹ ہوگا. دیکھ لینا نوکر صحابہ کا اس دن بھی چیف گیسٹ ہوگا. انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، سربکف سرفروش، مجاہد مواحد، غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں. الیوم یوم الجمعہ، آج جمعۃ المبارک کا عظمت والا دن ہے. آپ کے شہر شورکوٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز کو حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی مہینہ رجب المرجب، جس کی آج 21 تاریخ ہے، آنے والا کل کا دن جس دن کی تاریخ 22 رجب المرجب ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے والا خلیفۃ المسلمین، جرأت مند، بہادر، غیرت مند محمد عربی کا سپہ سالار، اصحاب پیغمبر کا حبدار، فاتح عرب و عجم، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
یوم وفات ہے. اس حوالے سے دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اور میں نے تاریخ میں دیکھا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اور میں نے کتابوں میں دیکھا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اور میں نے پروفیسر، لیکچرار، دنیا دار کی زبانوں پہ دیکھا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اور میں نے ملنگوں کی زبان پہ دیکھا ہے. آج چلتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اور میں قرآن میں دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. بات نہیں سمجھ ہے؟ سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے جب بات سمجھ آئے تو کیا کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. ایسا کہہ رہے ہو؟ سبحان اللہ. اور ایسا کہہ رہے ہو؟ سبحان اللہ. دیکھو بڑا مشکل عنوان ہے، ڈرنا مجھے چاہیے، ڈر آپ رہے ہو. اس دور میں معاویہ کی بات کوئی نہیں کرتا معذرت کے ساتھ. امیر معاویہ کا تذکرہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، سنتے بہت کم لوگ ہیں. میں کراچی سے معاویہ کا تذکرہ کرنے آیا ہوں شور کوٹ میں. کم سے کم محبت سے سنو تو صحیح. سبحان اللہ. اور زور سے سبحان اللہ. گرج کے سبحان اللہ. سنی بولے سبحان اللہ. بہادر بن کے بولے سبحان اللہ. میں نے پہلے شعر میں کہا امیر شام تری جاؤ منزلت کی قسم. سبحان اللہ. آج سرزمین شور کوٹ پہ تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا. سبحان اللہ. امیر معاویہ کو آپ نے اور میں نے حکمرانوں کی زبانوں پہ دیکھا ہے، دنیا دار کی زبانوں پہ دیکھا ہے، تاجروں کی زبانوں پہ دیکھا ہے. آج آپ اور میں امیر معاویہ کو تاریخ میں نہیں، صفحات میں نہیں، ورق پہ نہیں، تختی پہ نہیں، کاغذ پہ نہیں، اسکول میں نہیں، کالج میں نہیں. آج میں اور آپ امیر معاویہ کو قرآن میں دیکھتے ہیں. اور معاویہ ایک ایسا نام ہے جس کا معنی ہی چمکتا ستارہ ہے. اور زور سے باہر والے بھی. معاویہ کے مان کا معنی ہی چمکدار ستارہ، چمکنے والا، روشنی والا، خوبصورت ستارہ. معاویہ کہتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے اور میرے علم تک کچھ لوگوں نے پہنچنے نہیں دیا، آپ کے اور میرے ذہن تک کچھ لوگوں نے آنے نہیں دیا، آپ کے اور میرے گھر تک کچھ لوگوں نے آنے نہیں دیا، آپ کے اور میرے دل و دماغ تک کچھ لوگوں نے پہنچنے نہیں دیا. امیر معاویہ کے حوالے سے کچھ لوگوں نے دو چار باتیں آپ کو بتائی ہیں. پہلی بات کہ اللہ کے محبوب نے کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. آپ کو اور مجھے معاویہ کا تذکرہ یوں سنایا گیا کہ معاویہ جناب علی کا جنگ صفین میں مد مقابل تھا. آپ کو اور مجھے حضرت معاویہ کا تذکرہ کچھ اس انداز میں سنایا گیا کہ معاویہ اہل بیت کا دشمن تھا. حضرت معاویہ کا تذکرہ آپ کو اور مجھے کچھ لوگوں نے یوں کر کے بتایا کہ معاویہ اسلام کا دشمن تھا. کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کا تذکرہ آپ کو اور مجھے یوں کر کے بتایا کہ معاویہ محمد عربی کا وفادار نہیں تھا. آج میں قرآن سے، آج میں حدیث سے، آج نبوت کے فرمان سے، آج رب ذوالجلال کی زبان سے، آج قرآن کی گہرائی سے، آج حدیث کی روشنی سے میں آپ کو معاویہ کی عظمت دو چار لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. معاویہ آسانی سے سمجھ میں آنے والے انسان کا نام نہیں ہے. ہاں
نہیں ہے. میں مانتا ہوں معاویہ اولون میں نہیں ہے, لیکن تمہیں ماننا پڑے گا والذین اتبعوہم بإحسان میں معاویہ ہے. معاویہ اولون میں نہیں ہے, معاویہ مہاجرون میں نہیں ہے, معاویہ سابقون میں نہیں ہے, لیکن والذین اتبعوہم بإحسان میں بھی معاویہ ہے, اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں بھی معاویہ ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ معاویہ علی کا دشمن تھا. میں نے کہا معاویہ علی کا دشمن ہوتا, علی اپنی اولاد سے کہتا بیٹا معاویہ میرا دشمن ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے اگر آپ میرے فرما بردار ہو معاویہ سے بات نہیں کرنی, معاویہ کو چچا نہیں ماننا, معاویہ کو چچا نہیں کہنا, معاویہ سے محبت نہیں کرنی, معاویہ کو دعوت نہیں دینی, بلکہ علی نے تو کہا کہ دشمنوں علی معاویہ بھائی بھائی ہے, علی معاویہ بھائی بھائی ہے. اور یہ بات, یہ نعرہ, یہ جملہ صرف اہل سنت کا نہیں ہے, صرف دیوبندیوں کا نہیں ہے, صرف حق نواز نے نہیں بتایا, صرف ضیاء القاسمی نے نہیں بتایا, صرف عطا اللہ شاہ بخاری نے نہیں بتایا, صرف حضرت لکھنوی نے نہیں بتایا, صرف حضرت نانوتوی نے نہیں بتایا, صرف حضرت تھانوی نے نہیں بتایا. میں آج کسی اسلاف کی بات نہیں مانتا, میں آج کسی بزرگ کا کلام نہیں مانتا, میں آج کسی بزرگ کی بات پہ اعتماد نہیں کرتا. میں قرآن کے صفحات پہ اعتماد کروں گا, میں قرآن کے جملوں پہ اعتماد کروں گا, میں رب کی زبان پہ اعتماد کروں گا, میں رب کی بات پہ اعتماد کروں گا, میں رب کی آواز پہ اعتماد کروں گا کہ قرآن نے کہا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. میں نے کہا اللہ ان سے مراد کیا ہے؟ میرے رب نے جواب میں کہا, نبوت نے اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے قرآن کی دولت عطا کی, قرآن وحی کے ذریعے اترتا چلا گیا, اور نبوت صحابہ سے کہہ کے قرآن کو لکھواتے چلے گئے. جن صحابہ کی تعداد 13 ہے, جس میں تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے, چھٹا نمبر امیر معاویہ کا ہے, چھٹا نمبر امیر معاویہ کا. نام تو دیکھو, چمکتا ستارہ, آسمان کا ستارہ, صحابہ کا ستارہ, اور نبی کا پیارا, نبی کا پیارا, مجھے پیارا, پیارا. حضرت معاویہ 2 سال نبوت کے خادم رہے, اخروی زندگی ہے, نبی وضو کر رہے ہیں, معاویہ کرا رہے ہیں. سبحان اللہ. ابھی بھی نہیں کہتے ہو سبحان اللہ, محبت سے نہیں کہہ رہے ہو سبحان اللہ. نبوت وضو کر رہی ہے, معاویہ کرا رہا ہے, اور نبوت کا مزاج یہ ہے, آپ وضو کرنے کے بعد جو پانی ہاتھ میں بچتا ہے وہ معاویہ کے چہرے پہ جاتا ہے. سبحان اللہ. اسے پیار نہیں کہتے تو ماما کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اسے پیار نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ عموماً طور پہ گھر کے بزرگ, گھر کے بڑے وضو کرتے ہیں, چھوٹے بچے صحن میں کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ بچوں کو چوکانے کے لیے, ہوشیار کرنے کے لیے, کبھی ڈرانے کے لیے, کبھی ان سے پیار کرنے کے لیے, اور کبھی محبت کو جتانے کے لیے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اپنے لگتے جگر کو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ان کے چہرے پہ چھینٹے مارتے ہو, وہ ڈرتے ہیں, بعض دفعہ رو پڑتے ہیں, بعض دفعہ ہنس پڑتے ہیں. جب وہ ہنستے ہیں آپ کو راحت ملتی ہے, آپ کو سکون آتا ہے, اور اگر وہ رو پڑتے ہیں آپ اسی وضو کی حالت میں اسے اٹھا کے اپنے جگر کے ساتھ لگاتے ہو اور اسے خاموش کراتے ہو, کہتے ہو بیٹا میں نے تو مذاق کی تھی, تو رو پڑا, میں نے تو تجھے چھیڑنے کی کوشش کی تھی, تو رو پڑا, میں تو تیرے ساتھ مسکری کر رہا تھا, تو رو پڑا. دیکھو محبت کا انداز یوں ہوا کرتا ہے, میرے منہ پہ چھینٹے مارے میرا استاد میں عزت والا بن گیا, میرے منہ پہ چھینٹے مارے میرا پیر میں عظمت والا بن گیا, میرے منہ پہ چھینٹے مارے میرا شیخ میں عظمت والا بن گیا. دیکھ تو صحیح معاویہ کے منہ پہ چھینٹے مار کون رہا ہے؟ جو امام الانبیاء ہے. کون ہے؟ میں نے پہلے کہا امیر شام
جملہ بھولنا نہیں، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے جاؤں گا، جو چلتے ہیں تیرے نام سے منید و زندیق انہیں خدا کے غضب سے ڈرا کے جاؤں گا۔ نبوت کے ساتھ سواری پہ سوار ہے، آقا نے سوال کیا معاویہ تیرے وجود کا کون سا حصہ میرے وجود سے لگ رہا ہے؟ معاویہ نے کہا اللہ کے رسول میرا پیٹ آپ کی پشت سے لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اللہ معاویہ کے پیٹ کو اپنے علم و حلم سے بھر دے، معاویہ کے پیٹ کو اپنے علم و حلم سے بھر دے۔ تو معاویہ کو چھوٹا بناتا ہے، تو معاویہ کی عظمت کو گھٹاتا ہے۔ میں نے پہلے کہا میں معاویہ کو والسابقون نہیں کہہ رہا، میں معاویہ کو اولون نہیں کہہ رہا، پر میں کہوں گا والذین اتبعوہم بھی، معاویہ کو کہوں گا انسان بھی، معاویہ کو کہوں گا رضی اللہ عنہم ورضوا بھی، معاویہ کو کہوں گا میں کہہ کے ایمان والا بن گیا، تو انکار کر کے کافر بن گیا۔ قرآن کا انکار کون ہے؟ کافر۔ کل تو کوئی بندہ یہ کہہ دے مولوی صاحب آیا تو اس نے کافر کہہ دیا۔ نہیں بابا میں نہیں کہہ رہا، قرآن کو جو نہیں مانے گا وہ کون ہوگا؟ سب کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں ڈرنے والی بات تو نہیں ہے، پریشان ہونے والی بات تو نہیں ہے۔ یہ مزاج صرف بکنواز کا نہیں ہے، دنیا میں آنے والے تمام ایمان والوں کا ہے۔ قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تمام مکتبہ فکر کا یہ ایمان ہے، جو قرآن کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ پھر یہ ایک قدم اور بڑھے گا، یہ کہے گا میں صوفی مکرمہ بھی معاویہ کو مانتا ہوں، مرفوعات مطہرہ بھی معاویہ کو مانتا ہوں، بیعیدی سفرہ بھی معاویہ کو مانتا ہوں، معاویہ کے ہاتھ کو چمکدار بھی مانتا ہوں، اس نے قرآن لکھا وہ بھی مانتا ہوں۔ پھر آگے بڑھ کے کہے گا اس نے قرآن تو لکھا تھا، اس کا دماغ صحیح نہیں تھا، اس نے قرآن تو لکھا تھا، اس کے ہاتھ پاک نہیں تھے، اس نے قرآن تو لکھا تھا، اس کا سینہ صاف نہیں تھا، اس نے قرآن تو لکھا تھا لیکن وہ نبی کے حکمدار نہیں تھا، انکار کرے گا۔ رب نے قرآن میں پھر جواب دیا، رب نے کہا فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بیعیدی سفرہ۔ اگلے جملے میں میرے رب نے بات ہی ختم کر دی، کرام بررہ۔ صرف ہاتھ پاک نہیں ہے، صرف دماغ پاک نہیں ہے، صرف جگر پاک نہیں ہے، صرف وجود پاک نہیں ہے، آج تو دیکھو سارے کا سارا معاویہ پاک ہے۔ معاویہ کون ہے؟ پوچھی بابا معاویہ کون ہے؟ ہم ہر دور میں صحابہ کے نام پہ مرتے آ رہے ہیں، آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ وہ بولیں جو جانتے ہیں، ہاتھ کھڑا وہ کریں جنہیں پتہ ہے۔ ہم ہر دور میں صحابہ کے نام پہ مرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں صحابہ سے زمین نہیں چاہیے، ہمیں صحابہ سے زمین، ہم نے پیسے بھی نہیں لینے، ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ یار اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، ہم ان کے دور میں بھی پیدا نہیں ہوئے، پھر بھی کہتے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط کے اوپر ہے۔ ہم اس دور میں بھی پیدا نہیں ہوئے، پھر بھی کہہ رہے ہیں صحابہ کا جو غلام ہے وہی ہمارا امام ہے۔ ہم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے اور ہم نے یہ دعا بھی نہیں کہ اللہ ہم اس دور میں پیدا ہو جاتے، کیونکہ ایک بزرگ نے دعا کی تھی یا اللہ میں اس زمانے میں پیدا ہوتا تو صحابی ہوتا، میں اس دور میں پیدا ہوتا تو صحابی ہوتا۔ رات کو سو رہا ہے، خواب دیکھتا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ گاڑی ہے، وہ گاڑی خود چلا رہا ہے، برابر والی سیٹ پہ اللہ کے رسول بیٹھے، پیچھے صحابہ بیٹھے، وہ گاڑی چلا رہے اور گاڑی کی بریک نہیں ہے۔ بریک بات توجہ سے سننا، گاڑی کی بریک نہیں ہے۔ اس بزرگ نے کہا اب گاڑی کو روکنا تو پڑے گا اس طریقے سے کہ نبوت کو نقصان نہ ہو اور گاڑی بھی محبت کرنے والے تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یوں کر لیا جائے تو یوں ہو جائے گا، گاڑی بھی رک جائے اور نبی کو کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ اس نے ابھی سوچا، وہ گاڑی سے چھلانگ لگاتا ہے، ایک پتھر اٹھاتا ہے، پتھر کہ یہ گاڑی کے ٹائر کے آگے رکھوں گا، گاڑی رک جائے گی۔ ابھی اس نے پتھر اٹھایا، وہ یوں پلٹا تو کیا دیکھا؟ صحابہ نے اپنے وجودوں کو گاڑی کے ٹائر کے نیچے سے رکھا ہے۔ سبحان اللہ! فٹافٹ اس کی آنکھ کھلی، آنکھوں سے آنسو، مسلح بچھایا، رونے لگا۔
اس نے کہا اللہ میں اپنی جان بچا کر نبی کو بچا رہا تھا، یہ اپنی جان دیکھ کر نبی کو بچا رہے تھے، پتا چلا میں اس دور میں پیدا کیوں نہیں ہوا، وہ اس دور میں پیدا کیوں ہوئے، وہ خود کو مٹا کر نبی کو بچانے والے، میں خود کو بچا کے نبی کو بچانے والا۔ میں اس دور میں اس لیے پیدا نہیں ہوا کیونکہ مجھے اپنی جان نبی کی جان سے زیادہ عزیز ہے، وہ اس دور میں اس لیے پیدا ہوئے کیونکہ وہ کہتے ہیں فنا فی اللہ کا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز گزر ہے، جسے مرنا ہی نہیں آتا اسے جینا ہی نہیں آتا۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب سے پہلے بیت اللہ کو غلاف پہنایا، سب سے پہلے بیت اللہ کو غلاف پہنانے والے کا نام اور زور سے شورکوٹ کی طرف دیوار پکارے معاویہ کے چاہنے والے بیٹھے، کون تھا؟ اور زور سے جس نے حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں حکومت کی کرسی پہ بیٹھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کا مزاج تھا کہ وہ کسی کو گورنر بناتے، کچھ لمحے بعد تبدیل کر دیتے، کچھ مہینوں بعد تبدیل کر دیتے، کچھ عرصے بعد ہٹا دیتے، اس کی جگہ پہ ایک اور لے آتے، لیکن جب نمبر معاویہ کا آیا پھر معاویہ کو ہٹایا نہیں بلکہ 2 ملکوں کا اور گورنر بنا دیا، 2 ملکوں کا اور گورنر بنا دیا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 سال، ایک روایات کے اندر آتا ہے 19 سال گورنر رہے شام کے، اور 2 ممالک اور تھے جو حضرت معاویہ کے قبضے میں تھے، جن ملکوں کے حضرت معاویہ گورنر رہے، اور ایک ملک ایسا تھا جس کے اندر 1 لاکھ پولیس 24 گھنٹے گشت کیا کرتی تھی، اس ملک کو اگر اسلام کا پرچم لہرا کے محمد عربی کا دین اس ملک کے کونے کونے تک پہنچانے والے کا نام معاویہ، کیا نام ہے اس کا بھائی؟ آپ نے 40 سال حکومت کی، 40 سال خلفائے اربعہ کے بعد قرآن کی سب سے بڑی خدمت کرنے والی شخصیت کا نام معاویہ ہے، خلفائے اربعہ کے بعد جس نے قرآن کی سب سے زیادہ خدمت کی اس شاہ سوار شہزادے کو دنیا معاویہ کہتی ہے، اور جس نے پہلی بیڑا سب سے پہلے بنا کے دریاؤں کی روانگیوں کو چیر کے محمد عربی کا دین کیپ ٹاؤن اور افریقہ کے جنگلات کو عبور کر کے لہنا ترکی کے مزارات سے ہوتا ہوا جس نے یورپ کے ساحل تک پہنچایا تھا اسے دنیا معاویہ کیا کہتی ہے بھائی؟ اللہ کے رسول پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا، اور اللہ کے رسول نے ایک خواب دیکھا تھا، آپ ام ہانی کے گھر آرام فرما ہیں، آپ کو خواب آیا، آپ کی آنکھ کھلی، آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ام ہانی نے سوال کیا تھا آپ مسکرا رہے ہیں کوئی خوشی کی خبر ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کچھ لوگ میرے دین کی عزت کے لیے، میرے دین کے بقا کے لیے، میرے دین کی عظمت کے لیے سمندروں میں جا کر دین کو پھیلائیں گے۔ اللہ کے رسول نے خواب دیکھا اور اگلا جملہ یہ کہا ام ہانی تو گواہ بن جا، اس لشکر کے اندر جو شامل ہوگا اس میں جنت واجب ہوگی، اس لشکر کے اندر جو شامل ہوگا اس پہ جنت واجب ہوگی۔ ام ہانی یہ سن رہی ہے، ساتھ ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہے جس کا نام ام حرام ہے، اس نے کہا میرے لیے دعا کر دیجئے میں اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی اللہ اس ام حرام کو اس لشکر میں شامل کر دے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ کے رسول نے دعا کی، ابھی ام ہانی جوان ہے، ابھی ابوبکر صدیق خلیفہ اول نہیں بنے، ابھی فاروق اعظم خلیفہ دوم نہیں بنے، ابھی حضرت عثمان غنی کا دور نہیں آیا، ام حرام جوان ہے، بچی ہے، لڑکی ہے، اس کے دل میں یہ خیال تو آیا ہوگا نا، آ سکتا ہے انسان ہے، نبوت نے دعا کی ہے میں اس لشکر میں شامل ہوں گی، اور اس کا مطلب یہ ہوا جب تک وہ لشکر نہیں بنے گا، اس لشکر کا امیر نہیں بنے گا، مجھے موت بھی نبوت کی دعا ہے، انہیں اعتماد ہے، اور اعتماد کرنے والے کو گواہان نبوت کہتے ہیں، جنہوں نے اعتماد کیا انہیں یار کہتے ہیں، جس پر اعتماد کیا اسے محبوب کہتے ہیں، اور ان اعتمادوں پہ جس نے قرآن نازل کیا اسے رب اکبر کہتے ہیں۔
کہتے ہیں؟ اسے رب اکبر کہتے ہیں۔ حرام وقت گزرا، حضرت ابو بکر خلیفہ اول بنے، پھر وقت گزرا، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عثمان کا جب دور آیا، آپ نے 18 سال، آپ نے 12 سال یا 18 سال آپ نے خلافت کے منصب سنبھالا، اور آپ کی خلافت کے دور کے اندر حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر ہیں، آپ نے حضرت عثمان سے اجازت لی، میرا دل کرتا ہے میں سمندروں میں جا کے نبوت کے دین کو پھیلاؤں۔ سبحان اللہ کم ہے لفظ، سبحان اللہ بہت چھوٹی ہے، بہت بڑا۔ میرا جی کہتا ہے میں سمندروں میں جا کے نبوت کے دین کا پرچار کروں۔ حضرت عثمان غنی نے اجازت دی، آپ نے 6 مہینے کے اندر افریقہ کے جنگلات کو کاٹنا شروع کیا۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، یا میں جذبات کا اظہار بھی کر سکتا ہوں لیکن بات سمجھ نہیں آئے گی۔ 6 مہینے آپ نے افریقہ کے جنگلات کو کاٹا، اور 6 مہینے جن لوگوں نے افریقہ کے جنگلات کو کاٹا ان کی تعداد 40,000 ہے۔ کتنی ہے؟ کتنی؟ 40,000۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے یہ صحابہ 40,000 کی ان کی تعداد ہے۔ یہ افریقہ کے جنگلات کو کاٹتے ہیں، 6 مہینے جنگلات کاٹتے ہیں، پھر 6 مہینے جہاز تیار کرتے ہیں، اور ان 6 مہینے کے نتیجے میں 1750 جہاز تیار ہوئے۔ کتنے؟ 1750 جہاز تیار ہوئے۔ آپ نے جب پہلا بیڑی بیڑا سمندر میں اتارا، یورپ میں کھلبلی مچ گئی، یورپ کے ساحلوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اس وقت کے یہود و نصارا بیدار ہو گئے، اور یہودیوں کے علماء نے، یہودیوں کے عالم نے ان کو درس دے کے کہا اگر آج معاویہ کو کوئی نہ روک سکا پھر یورپ بھی نہیں بچے گا، محمد عربی کا دین ہر جگہ نظر آئے گا۔ حضرت معاویہ نے بیڑی بیڑا سمندر میں اتارا، اور اپنے قریب قریب کے ممالک میں حفاظ کو اکٹھا کیا، جن کی تعداد 750 بنی۔ کتنی تعداد بنی؟ 750۔ اس وقت کے حفاظ کی تعداد کتنی تھی؟ 750۔ ہر جہاز پہ 10 حفاظ بٹھائے۔ کتنے؟ 10 حافظوں کو ایک جہاز پہ بٹھایا۔ 70 جہاز وہ تھے جن کو 1750 میں سے علیحدہ کیا، اور 70 جہازوں کو یہ اشارہ کر کے کہا تمہاری منزل کوئی نہیں ہے، راستے میں تمہیں کوئی گھر نظر آ جائے، راستے میں تمہیں کوئی علاقہ نظر آ جائے، راستے میں تمہیں کوئی محلہ نظر آ جائے، راستے میں تمہیں کوئی جزیرہ نظر آ جائے، راستے میں تمہیں کوئی شہر نظر آ جائے، تمہیں اجازت ہے جہاز کو کھڑا کر کے وہاں پہنچ جانا، ایک ایک دروازے تک، ایک ایک خیمے تک محمد عربی کے قرآن کو پہنچا دے۔ حضرت امیر معاویہ نے 1750 پہلی بیڑے کو سمندروں میں اتارا۔ آپ کستم دنیا کے بازاروں کو چیرتے ہوئے، یورپ، فلسطین، عراق اور روم سے نکلتے ہوئے آپ اس شہراؤں تک پہنچے ہیں جسے دنیا نے کہا یہ آدھی دنیا سے زیادہ حصہ کس دور میں فتح ہوا۔ میں نے کہا وہ معاویہ کا زمانہ تھا جس زمانے میں آدھی سے زیادہ دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ اس زمانے کے کافروں سے لڑ کے، ظالموں سے لڑ کے، جانوروں سے لڑ کے، یہودیوں سے لڑ کے، عیسائیوں سے لڑ کے، نصرانیوں سے لڑ کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد عربی کے دین کو یورپ تک پہنچا دیا۔ حضرت معاویہ کو لوگ عام سمجھتے ہیں، حضرت معاویہ کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم معاویہ صرف عام نہیں ہے، معاویہ چھوٹا نہیں ہے بلکہ نبی کا اہل بیت بھی ہے۔ بولتے نہیں ہو؟ آپ نے بڑی اہل بیت کی چیزیں سنی ہوگی، آج معاویہ اہل بیت ہے یہ بھی سنو۔ معاویہ کی بہن نبوت کی بیوی امت کی ماں ہے۔ ام بریرہ معاویہ کی بہن نبوت کی بیوی امت کی ماں ہے، اور امت کی ماں نبوت کی بیوی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ کل بھی امت کی ماں ہے، وہ آج بھی امت کی ماں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ذہن ٹھیک نہیں تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں دل ٹھیک نہیں تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں دماغ ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے کہا دل بھی تیرا خراب تھا، ذہن بھی تیرا خراب تھا، دماغ بھی تیرا خراب تھا۔ اگر خراب ہوتا خدا نبوت کو بتا دیتا، نہیں بتایا وہ پاک تھے تو ناپاک ہے۔ وہ کون تھے؟ کون تھے؟ سارے بولو۔ یہ تو وہ تھے جنہیں قرآن نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ یہ صحابہ آج لوگ ہمیں کہہ تو دیتے ہیں یہ معافیہ کیوں کرتے ہیں؟
یہ معاویہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کہا معاویہ کی لڑائی علی سے تھی، علی کی لڑائی معاویہ سے تھی، میری لڑائی نہ علی سے ہے، میری لڑائی نہ معاویہ سے ہے۔ معاویہ بھی نبی کا صحابی ہے، علی بھی نبی کا صحابی ہے۔ قرآن نے مجھے دونوں کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیا۔ میں ان دونوں سے لڑتا نہیں، میں ان دونوں سے جھگڑتا نہیں، میں تو ان کی محبت بتا رہا ہوں، میں تو ان کا پیار بتا رہا ہوں، میں تو ان کا رہن سہن بتا رہا ہوں، میں تو ان کی نسبت بتا رہا ہوں، میں تو ان کی کنیت بتا رہا ہوں، میں تو ان کا یارانہ بتا رہا ہوں، میں تو ان کا تعلق بتا رہا ہوں، میں تو ان کا پیار بتا رہا ہوں، میں تو ان کی دوستی بتا رہا ہوں، میں تو ان کی رواداری بتا رہا ہوں۔ اور علی کا اس دنیا سے جام شہادت نوش کرنے کے بعد آپ نے دیکھا جناب علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا۔ حضرت حسن نے اپنے دور کے اندر اپنے چچا معاویہ کو بلا کے ہاتھ پہ بیعت کر کے خلیفہ بنا کر اس منصب پہ بھی بٹھا دیا، اپنا چچا بھی بتا دیا اور دنیا کفر کو یہ پیغام کر دیا ہم تو ایک ہیں، جو مانتا ہے وہ کافر ہے۔ ہم ایک ہیں، ہم جدا نہیں ہیں، ہم علیحدہ نہیں ہیں، ہم ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، ہم صحابہ ہیں، ہم رضی اللہ عنہم ورضوان ہیں، ہم اولئک هم الراشدون ہیں، ہم اولئک هم الفائزون ہیں، ہم اولئک هم المتقون ہیں، ہم اولئک هم المؤمنون حقا ہیں، ہم صحابہ ہیں، نبی کے یار ہیں، اور 5 نہیں سارے کامیاب ہیں۔ 5 کی رٹیں چھوڑ دو، اب زمانہ بدل گیا ہے، 5 کی آوازیں چھوڑ دو، اب دور بدل گیا ہے۔ یہاں تو بچے بچے کو پتہ ہے 1,44,000 کامیاب ہیں۔ یہاں بچے بچے کو پتہ ہے جتنے آئے تھے نبی کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی تھی وہ سارے کامیاب ہیں۔ جو ان میں ایک پہ بھی شک رکھے گا اور میرا ایمان سن، میرا عقیدہ سن، میرا نظریہ سن، میں فرق نہیں کرتا، میں تو تجھے عصمت بتا رہا ہوں، میں لڑائی نہیں کرتا، میں تو پیار بتا رہا ہوں، میں نفرت نہیں پھیلاتا، میں تو محبت سنا رہا ہوں، اور محبت سناتے سناتے مجھے پتا ہے مجھے یہ جملہ کہنا پڑے گا اور تیرے لیے یہ زہر ہوگا۔ میں کہتا ہوں علی میرا ایمان کا حصہ ہے، معاویہ میرا ایمان کا حصہ ہے، میں علی پہ مرنا بھی فخر سمجھتا ہوں، معاویہ پہ مرنا بھی فخر سمجھتا ہوں۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور زور سے غسان کا بادشاہ نبوت کی خدمت میں حاضر ہوا، مسلمان نہیں یہ کافر ہے۔ اگر کہنے لگا میں آپ کے اسلام کو نہیں مانتا، آپ کے کلمے کو نہیں مانتا، آپ کی نبوت کو نہیں مانتا، آپ کے خدا کو نہیں مانتا، لیکن میں یہاں سے گزر رہا تھا، میرا جی چاہا میں آپ سے ملاقات کے لیے آ جاؤں۔ سنو نبوت کی دعا سنو، معاویہ کے ذریعے سے ہدایت پھیلے گی، میری بات مکمل ہو، محبت کا اظہار کرنا۔ غسان کا بادشاہ کے بیٹھا اور نہ جاتے جاتے نبوت سے کہنے لگا اپنے کسی غلام کو بھیجو، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، میرا لشکر مدینے سے باہر ایک جگہ پڑاؤ ڈالے بیٹھا ہے، اسے بھیجو، وہ تحفہ آپ تک لے کے آئے۔ اللہ کے رسول نے نظر پھیری، معاویہ آپ جائیں۔ معاویہ آپ جاؤ۔ حضرت معاویہ نے جب نبوت کی زبان سے سنا معاویہ تو جاؤ، معاویہ نے چپل نہیں پہنی۔ مجھے وہ روایت پہ یاد آتی ہے، نبوت نے مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا جو جہاں کھڑا ہے وہیں بیٹھ جائے۔ ایک صحابی کا قدم مسجد نبوی کے اندر تھا، ایک قدم باہر تھا، وہیں بیٹھ گیا۔ نبوت نے کہا میں نے تجھے یوں تو نہیں کہا تھا تو دروازے میں بیٹھ جائے؟ اس نے کہا کہ آقا حکم آپ کا تھا، اگر وہاں نہ بیٹھتا ایک قدم اٹھا لیتا پھر دنیا صحابہ تو نہ کہتی۔ حضرت معاویہ چل پڑے، مکہ کی گرمی، تپتی صحرا، شدید ابلتا، زمین کہہ رہی ہے جوتا نہیں پہنا دماغ ابل جائے گا، پر حکم نبوت کا ہے۔ معاویہ اس کے ساتھ چل رہا ہے، وہ سواری پہ سوار ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا مجھے بھی بٹھا لے، اس نے کہا تو محمد کا کمی ہے۔ تو کون ہے؟ محمد کا کمی ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا اچھا میں محمد کا کمی ہوں، ایک کام کر مجھے اپنا جوتا دے دے۔ اس نے کہا شہزادوں کا جوتا محمد کا کمی پہنے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ نہ اس نے جوتا دیا، نہ سواری پہ بٹھایا، وہ اپنی سواری پہ دوڑتا جا رہا ہے، معاویہ پیدل دوڑتا جا رہا ہے۔ کتنا سفر تھا، معاویہ نے اس تحفے کو وصول کیا، واپس نبوت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آقا نے پوچھا معاویہ کیسے گیا تھا، کیسے سفر گزرا؟ میں نے کہا اللہ نبوت نے پوچھا کیوں تھا، عصمت جو معاویہ کا خدا نے دے دی تھی، دل میں بات محمد کے خدا نے ڈالا۔ نبوت نے سوال کیا
معاویہ کیسے گیا تھا یا رسول اللہ؟ ننگے پاؤں گیا تھا، ننگے پاؤں گیا تھا۔ معاویہ چپل پہن لیتا، جوتا پہن لیتا، یا رسول اللہ پہن جوتا لیتا، حکم میں تاخیر نہ ہو جاتی؟ حکم میں تاخیر نہ ہو جاتی؟ پھر اگر میں جوتا پہنتا، معاویہ نے دل میں کہا ہوگا یہ بادشاہ مجھے محمد کا کمی نہ کرتا، یہ بادشاہ مجھے محمد کا کمی نہ کرتا۔ حضرت معاویہ نے سارا قصہ سنایا۔ اللہ کے رسول نے کہا معاویہ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول کو معاویہ نے پاؤں دکھائے، پاؤں کے چھالے نکل آئے تھے۔ حضرت اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا، معاویہ کے لیے دعا کی۔ وقت گزرا، حالات گزرے، زمانہ گزرا، معاویہ نے غسان کو فتح کیا۔ معاویہ نے غسان کو فتح کیا۔ 1400 قیدی گرفتار ہو کے آئے، 1400 قیدیوں کی پہلی صف میں وہ بادشاہ کھڑا تھا، پہلی صف میں بادشاہ کھڑا تھا، ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ کی نظر پڑی، حضرت معاویہ نے خادم سے کہا اس کے ہاتھوں کو بھی کھول دیا جائے، اس کے پاؤں کو بھی کھول دیا جائے۔ اپنے قریب بلایا اور قریب کہہ کے کہا تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں غسان کا بادشاہ ہوں، میرا باپ بادشاہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ حضرت معاویہ نے کہا میرے لیے تیرے پاس میرے لیے میں تجھے ایک آفر دینا چاہتا ہوں، اور وہ آفر یہ ہے 1 مہینہ شاہی دسترخوان پہ تجھے کھانا کھلاؤں گا، 1 مہینہ شاہی دسترخوان پہ کھانا کھلاؤں گا۔ اور ایک روایات میں آتا ہے 40,000 دینار معاویہ نے ہاتھ میں دیے، رضی اللہ تعالیٰ، 40,000 دینار بھی دیے، 1 مہینے کی دعوت بھی کر دی۔ بڑا پریشان ہوا، بڑا حیران ہوا، ایک سے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد کا غلام امیر معاویہ ہے۔ اس کو خیال آیا کہیں یہ وہی امیر معاویہ تو نہیں؟ اس نے پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میں محمد کا کمی معاویہ ہوں، میں محمد کا کمی معاویہ ہوں۔ معاویہ تو نے جوتا نہیں دیا، بادشاہ نے کہا معاویہ میں نے تجھے سواری پہ نہیں بٹھایا، میں نے تجھے جوتا بھی نہیں دیا، لیکن تیرے پاس میرے لیے یہ احترام کیوں؟ اس نے کہا وہ تیری تربیت تھی، یہ محمد کی تربیت ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے، وہ تیری تربیت تھی، یہ میری تربیت ہے، وہ تیرا انداز تھا، یہ میرا انداز ہے، وہ تیری تعلیم تھی، یہ میری تعلیم ہے، تجھے سکھایا یہ گیا تھا، مجھے سکھایا یہ گیا ہے۔ میں آج محمد کے کمی ہونے پہ فخر سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ مجھے بھی محمد کا کمی بنا دے، مجھے بھی محمد کا کمی بنا دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں پہ اس نے وہ دینار پھینکے۔ اس نے کہا معاویہ اگر تیرا یہ کردار و انداز ہے پھر میں کہیں اور نہیں جانا چاہتا، کوئی دعوت نہیں کھانا چاہتا، کلمہ پڑھا نبوت کا، اسلام قبول کرتا۔ غسان کا بادشاہ اسلام قبول کرتا ہے۔ اللہم اجعلہ ہادیم بادیم ماتی بھی، معاویہ کے ذریعے سے ہدایت پھیل رہی ہے۔ اس نے کہا معاویہ اگر تحفہ پھر یہ تحفہ دے، میں تیری زبان سے یہ جملے سننا چاہتا ہوں، ان 1400 میرے قیدیوں کو رہا کر دے۔ معاویہ نے رہا کر دیا۔ اس نے کہا وہ تیرا ظرف تھا، یہ معاویہ کا ظرف ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ معاویہ کا کردار ہے۔ توجہ، حضرت معاویہ کو قرآن میں تولو، حضرت معاویہ کو حدیث میں دیکھو، تاریخ کے پیچھے نہ پڑو، یہ تاریخ کے کالے، یہ تاریخ کے اندھے تمہیں معاویہ کو دشمن بتائیں گے، یہ تاریخ وان تمہیں معاویہ کو اسلام کو دشمن بتائیں گے۔ اور معاویہ وہ ہے جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ ہم معاویہ کے نام پہ مرنا کل فخر سمجھتے تھے، آج معاویہ کے نام پہ مرنا فخر سمجھتے ہیں۔ ہم نے یوں ہی حق نواز نہیں دیا، حصار یوں ہی نہیں طرف گیا، ضیاء الرحمن کی چٹھڑے یوں ہی نہیں اڑ گئے، اعظم نے 43 گولیاں یوں ہی نہیں کھالی، عبدالغفور ندیم کا سینہ چھلی یوں ہی نہیں ہوا، علی شر حیدری نے سینے پہ گولی یوں ہی نہیں کھائی۔ ہمارا کل بھی نعرہ تھا، ہمارا آج بھی نعرہ ہے علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ۔ آواز میں کمی نہیں آنی چاہیے، محبت کا اظہار کرو۔ اللہ نے تمہیں آواز بھی دی ہے، اللہ نے تمہیں جرأت بھی دی ہے، اللہ نے تمہیں غیرت بھی دی ہے، اللہ نے تمہیں استقامت بھی دی ہے، اللہ نے تمہیں قبول بھی کیا، آج اپنے گھر بلا لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اور میرے لیے انعام ہے۔ آج اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے معاویہ کا نام لے کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے
عمل معاویہ، میری محبت معاویہ، میری پہچان معاویہ، میرا عشق معاویہ، میرا جنون معاویہ، حق نواز کے بچوں کا اعلان معاویہ، موت کی تفریق مٹا چھوڑی ہے، پھر کہتے ہیں معاویہ ملک سے محبت ہے، پھر کہتے ہیں معاویہ وطن پیارا ہے، پھر کہتے ہیں معاویہ بیوی بچی عزیز ہے، پھر کہتے ہیں معاویہ والدین سے پیار ہے، پھر کہتے ہیں معاویہ علی معاویہ، علی معاویہ۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرا جاتے ہیں۔